السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ اللہ اللہ، کیا عجیب منظر ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری لوگوں کے درمیان سے کس باوقار انداز سے گزر رہی ہے۔ مشتاق نگاہیں خوشی کے آنسو بہا رہی ہیں، دلوں میں شوق دیدار انگڑائیاں لے رہا ہے، لبوں پہ دل آویز مسکراہٹیں پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی سعادت حاصل نہ کر سکے، چونکہ یہ آپ کی آمد سے پہلے بکریاں چرانے جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بکریاں چرانے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا۔ خطرہ تھا کہیں بکریاں بھوک کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس دنیا فانی میں یہی بکریاں ان کی کل کائنات تھی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا صرف مدینہ طیبہ میں ہی محدود نہ رہا۔ تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ کے قرب و جوار کی وادیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے کی خبر پھیل گئی۔ یہ خوشگوار خبر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکریاں چراتے ہوئے جنگل میں ملی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، میں اس وقت دور دراز جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ جب مجھے آپ کے تشریف لانے کی خبر ملی تو میں اسی وقت مدینہ منورہ کی جانب چل پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ سے بیعت لیں گے؟ آپ نے پوچھا، کون ہو؟ میں نے عرض کی، عقبہ بن عامر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سی بیعت کرو گے، بیعت العرابی یا بیعت ہجرت؟ میں نے کہا، بیعت ہجرت کروں گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اسی طرح بیعت لی جس طرح دیگر مہاجرین سے۔ بیعت کے بعد ایک رات میں نے وہاں قیام کیا اور پھر بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم 12 ایسے اشخاص تھے جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور ہم مدینہ طیبہ سے دور جنگلات میں اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھ کر ہم نے مشورہ کیا کہ ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دینی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسے نہ کیا تو یہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہوگا، ہم دینی تعلیمات سے محروم رہ جائیں گے اور نہ ہی اس وحی الہی سے فیضیاب ہو سکیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے۔ ایسا کریں کہ ہم میں سے ہر روز ایک ساتھی مدینہ طیبہ جائے، اس کی بکریوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہم پر ہوگی، اور جو کچھ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی مسائل سنے وہ ہمیں آ کر بتائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم یکے بعد دیگرے مدینے جاؤ اور جانے والا اپنی بکریاں میرے سپرد کرتا جائے، میں انہیں چرانے اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بخوشی قبول کرتا ہوں۔ میری اس وقت دلی کیفیت یہ تھی کہ مجھے اپنی بکریوں سے بہت پیار تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بکریاں کسی کے سپرد کروں۔ میرے ساتھی یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے جانے لگے، اور مدینے جانے والا اپنی بکریاں میرے سپرد کر جاتا۔ جب وہ واپس آتا تو جو کچھ بھی اس نے سنا ہوتا وہ مجھے آ کر سنا دیتا۔ میں وہ دینی احکامات پورے غور سے سنتا اور انہیں اپنے دل میں بٹھا لیتا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں ان بکریوں کی وجہ سے رکا ہوا ہوں۔ کیا میں اس دنیاوی مال و متاع کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ترجیح دے رہا ہوں؟ بھلا یہ بکریاں براہ راست حصول علم کی راہ میں رکاوٹ بنی رہیں گی؟ یہ سوچ کر میں نے اپنی بکریاں وہیں چھوڑیں اور مدینہ طیبہ کی طرف چل دیا تاکہ مسجد نبوی میں قیام کروں اور براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی علم حاصل کروں۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بکریوں کو خیر بات کہہ کر جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کا عزم کیا تھا تو ان کے وہم و گماں میں بھی نہیں تھا کہ آگے چل کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بہت بڑے عالم فاضل قاری فاتح اور ایک کامیاب گورنر کی حیثیت سے معروف ہوں گے جب وہ اپنی بکریوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یکسو ہو کر چل دیے تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال تک نہ گزرا تھا کہ وہ اس اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ انہیں دمشق کو فتح کرنے کا عظیم شرف حاصل ہوگا اور وہ دمشق کے مشہور دروازے کے نزدیک سرسبز و شاداب باغات میں بنے ہوئے ایک عالی شان گھر میں سکونت پذیر ہوں گے۔ یہ بات ان کے تصور میں ہی نہ تھی کہ آگے چل کر ان کا شمار ان قائدین میں ہوگا جنہیں سرسبز و شاداب مصر کو فتح کرنے کی سعادت نصیب ہوگی اور بالآخر بحیثیت شاہ مصر جبل مقدم کی چوٹی پر ایک خوبصورت بنگلے میں رہائش پذیر ہوں گے۔ ان سب راز ہائے دروں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح وابستہ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر پہ روانہ ہوتے تو یہ آپ کے گھوڑے کی لگام تھام لیتے۔ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھوڑے پر اپنے پیچھے بھی بٹھایا، یہاں تک کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے معروف ہوئے۔ دوران سفر بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک سواری سے نیچے اترے اور انہیں سوار ہونے کا حکم دیا اور خود پیدل چلنے لگے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ایک ایسے راستے سے گزر رہا تھا جس کی دونوں جانب گھنے درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ کیا تم سوار نہیں ہوگے؟ میرے دل میں آیا کہ نفی میں جواب دوں، لیکن فوراً یہ احساس ہوا کہ کہیں آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے، تو میں نے اس بات میں کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور مجھے سوار ہونے کا حکم دیا۔ میں تعمیل ارشاد کرتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ آپ پیدل چلنے لگے۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا تو فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی سوار ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں سوار ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ سوار ہو گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، عقبہ کیا میں تجھے دو ایسی صورتیں نہ سکھلاؤں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی؟ میں نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سنائی۔ پھر نماز پڑھی تو اس میں بھی آپ نے انہی دو صورتوں کی تلاوت کی اور بیدار ہوتے پڑھ لیا کرو۔ جب حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دو صورتوں کی تلاوت کو معمول بنائے رکھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام تر مساعی کا محور علم اور جہاد کو بنا لیا۔ جہاں تک میدان علم کا تعلق ہے، اس سلسلہ میں یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تر و تازہ میٹھے اور صاف شفاف چشمے سے سیراب ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں قاری، محدث، فصیح البیان، مقرر اور شاعر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن مجید نہایت دلسوز آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ جب رات پرسکون ہو جاتی، دنیا کی چہل پہل تھم جاتی، تو یہ پرسوز آواز قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دیتے، جسے سن کر صحابہ کرام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور خشیت الہی سے ان کے دل میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، عقبہ آج قرآن سناؤ۔ عرض کی، امیر المومنین۔ چشم ماں روشن۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا اثر ہوا کہ زاروں قطار رونا شروع کر دیا، جس سے آپ کی داڑھی تر بتر ہو گئی۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پورا قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھا اور یہ کلمی نسخہ ان کے بعد بہت مدت تک مسجد عقبہ بن عامر میں محفوظ رہا، لیکن افسوس کہ یہ بھی حوادثات زمانہ کی نظر ہو گیا اور ہم اس قیمتی ورثہ سے محروم ہو گئے۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد اور دیگر تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ ان گنے چنے بہادروں میں سے ایک تھے جنہوں نے دمشق فتح کرتے وقت جرأت، شجاعت اور جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھلائے۔ اسلامی لشکر کے قائد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنگی کارناموں سے متاثر ہو کر اپنا خصوصی نمائندہ بنا کر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دمشق کی نوید فتح سنانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ انہوں نے دن رات مسلسل سفر کرتے ہوئے 8 روز میں مدینہ منورہ پہنچ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق فتح کرنے کی خوشخبری سنائی۔ انہیں اس عظیم اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا جس نے مصر کو فتح کیا تھا۔ اس کارنامے کے صلے میں امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے انہیں 3 سال کے لیے مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام احادیث زبانی یاد کر لی تھی جن میں جہاد کا تذکرہ تھا، اور جہاد کی روایات بیان کرنے میں آپ کو خصوصی مقام حاصل ہو گیا تھا۔ یہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے۔ جب کبھی کھیل کا شوق دل میں پیدا ہوتا تو تیر اندازی کر کے اپنا دل بہلا لیتے۔ جب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور انہیں یہ وصیت کی، میرے بیٹوں، میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں، ان سے اجتناب کرنا: پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا، لیکن کسی سے قرض نہ لینا، شعر گوئی میں دلچسپی نہ لینا کیونکہ اس سے تمہارے دل قرآن مجید کی تلاوت سے غافل ہو جائیں گے، غیر ثقہ راوی کی بیان کردہ حدیث کو قبول نہ کرنا۔ جب آپ فوت ہو گئے تو انہیں جبل مقطم کی بالائی سطح پر دفن کیا گیا۔ ان کا چھوڑا ہوا مال دیکھا گیا تو اس میں تقریباً 70 تیر کمان تھے، اور ساتھ ہی یہ وصیت نامہ لکھا ہوا ملا کہ یہ تیر اللہ کی راہ میں وقف کر دیے جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بلند پایہ عالم فاضل قاری اور غازی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو روز قیامت تر و تازہ کرے۔ یہ خدا سے راضی اور خدا ان سے راضی۔